اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا اللهم انی اسألک علما نافعا اللهم انی اسألک علما نافعا۔ آج کی پروقات میٹنگ میں تھینگز اینڈ پرین سرمنی اور نیو کمر اسٹوڈنٹس کی ویلکم سرمنی میں آپ سب کو ویلکم خوش آمدید جی آیت کرتا ہوں۔ آج کا دن خصوصی طور پہ جو نئے پیرنٹس ہیں جن کے بچے پہلی دفعہ ہمارے اسکول میں آئے یا پھر جن کے بچے پہلی یا دوسری دفعہ کنگز اور کوئین بنے، ان کے لیے زیادہ خوشی والا اور زیادہ انفارمیٹیو ڈے ہے آج کا۔ ہم یہ تھوڑے تھوڑے پیرنٹس کو کیوں بلاتے ہیں؟ جب ہمارا ہوتا ہے نا اینول پرائز ڈسٹریبیوشن، ہمارے پرانے پیرنٹس کو پتہ ہے وہاں پہ تھاؤزینڈس میں جناب لوگ ہوتے ہیں۔ جو پیرنٹس گئے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اپنے بچوں کی پرفارمنس اور ان کے پرائز کی طرف نظر ہوتی ہے، باتوں کی طرف ہم بہت کم جناب وہ دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے لمحہ بلمحہ رہنمائی کی اور اویئرنیس کی اور اپنے بچوں کے مسائل کے حل تلاش کرنے کی، اور وہ ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیشنز کر کے اس مقصد کو بخوبی انجام تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس سیرمنی کے اندر جو ہر مہینہ ہوتی ہے مائیں جو ہے نا وہ آتی ہیں، ایک دو پیرنٹس ہوتے ہیں والد، اور باقی جو ہے نا وہ مدر پیرنٹس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماؤں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم کی اور تربیت۔ تعلیم کا کام ہمارے ذمہ، ادارے کے ذمہ، ٹیچر کے ذمہ، اور تربیت کی ذمہ داری والدین کے ذمہ۔ وجہ یہاں پہ ان بچوں کو ہم تھیوری پڑھاتے ہیں، یہاں پہ ان بچوں کو انفارمیشن دیتے ہیں، اور اس کا پریکٹیکل جو پلیٹ فارم ہے وہ گھر ہوتا ہے، وہ گلی اور محلہ ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ہاں جب جاتے آتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے۔ ٹیچر نے سکھا دیا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، اب اس کو پڑھانا گھر والوں نے ہے۔ ٹیچر نے سکھا دیا دودھ پینے کی دعا، اب دودھ پیتے ہوئے والدین نے بچے کو کہنا بیٹا دودھ پینے کی دعا جو ہے نا وہ پڑھ لو۔ رات کو سونے کے وقت کی دعا ٹیچر نے سکھا دی، اب والدین نے رات کو سونے کے وقت بچے کو یاد کروانے کہ بیٹا وہ آپ نے سونے کے وقت کی دعا پڑھی ہے، یاد کی ہے تو وہ پڑھ لو۔ اگر پیرنٹس اس طرح سے ساتھ دیں گے تو بچے کی کمال کی جناب وہ پرورش ہوگی، اور بچہ ماشاءاللہ جو اس کی کریکٹر بلڈنگ جو ہم ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماڈل بنتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ہیرو بھی بنا سکتی ہے اور وہ ہیرو سے زیرو بھی بنا سکتی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کوئی ماں یہ کہے کہ سر یہ جی بیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا، بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم کیا کہیں، اس کو تو خود ہی یہ سارے کام کرنے چاہیے، اور اگر ہم اس کو کہیں تو یہ تو ہمیں دھمکیاں دے دیتے ہیں، ہم میں ایسے کر لوں گی تو میں ایسے کر لوں گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کیوں یہاں تک نوبت آتی ہے؟ یہ نوبت ہماری تربیت کے فقدان کی وجہ سے آتی ہے۔ میں کل ایک لیکچر سن رہا تھا، جاوید اقبال ایک بڑے اچھے اسپیکر ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ تو والد کے کردار جو اس کے اندر کردار ہے اس کی بات کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والد کو پہلے 7 سال اپنی ساری دوستوں کے ساتھ میٹنگز اور جو ایکسٹرا ورک ہے وہ سارا چھوڑ دینا چاہیے اگر صحیح تربیت کرتے ہیں۔ یہ ایکچولی صرف ماں کا کام نہیں ہے، یہ ماں اور باپ کا یہ ٹیم ورک ہے جس کے نتیجے میں بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ جتنی اچھی کسی بچے کی تربیت ہو جائے گی اتنا ہی وہ بچہ ہمارا
کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا اس کا. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہمارے بچے پڑھتے کیوں ہیں؟ 1 to 1 میں بہت سارے پیرنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں. جب ہمارے بچے کی بنیاد نہیں بنی ہوگی تو وہ بچہ نہیں پڑھے گا, اس کا دل نہیں لگے گا, اس کے ٹیسٹوں میں مارکس اچھے نہیں آئیں گے, ٹیچر سے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, ٹیوشن والے ٹیچر سے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, اور والدین اور عزیز و کرم جو بھی دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے ماتھے پہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں, یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے, یہ لائق اسٹوڈنٹ ہے, یہ بریلینٹ ہے, یہ باادب ہے, یہ بے ادب ہے. یہ سارے لیبل ہم لوگ لگاتے ہیں, بچے کو کوئی نہیں پتا. اور یہ کب لگتے ہیں آپ نوٹ کریں, ہم بھی بڑے ہوئے سارے, ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے, ذرا نوٹ کریں یہ بچے کی 7-8 سال کی عمر تک یہ سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. 7-8 یعنی 2 یا 3 کلاس تک یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ بچہ یا تو بہت نالائق ہے, یا بہت لائق ہے, یا وہ ایوریج ہے, وہ لڑاکا ہے, وہ گالی گلوچ دینے والا ہے, وہ شرارتیں کرنے والا, وہ چوری کرنے والا ہے, وہ دوسروں کا تعاون کرنے والا ہے. یہ سارا کچھ وہ بن چکا ہوتا ہے. اور اس کو پھر ہم سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, نالائق ہی ہے, انہوں چھڑ دو. یہ کوئی حل نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل نکالا ہے. ہم ایک حل کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے, حالانکہ 100 حل اس کے علاوہ بھی موجود ہوتا ہے. مطلب میرے پاس اگر حل ہے کہ بچے کی پٹائی کی جائے تو میں ہمیشہ اسی ایک جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کروں. اگر میرے پاس میرے قریب جو ہے نا حل اس کا ڈانٹ ڈپٹ ہے تو میں صرف ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہی بچے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر میں نے 2-4 دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا پٹائی کر کے دیکھ لیا اس کا حل نہیں نکلا, پھر مجھے اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا, کوئی دوسرا حل جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہوگا. پھر اس کے ساتھ بھی نہیں مسئلہ حل ہوا, پھر تیسرا حل تلاش کرنا ہوگا. وہ حل کہاں سے ملیں گے؟ یہ جو ایکسپیرینسڈ لوگ جو ان مراحل سے گزر چکے ہیں اور ان کی ایفرٹس کے, ان کی کوشش کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے ہیں. مطلب ابھی یہاں پہ بچے, اسماعیل بچے کی بات ٹیچر نے کی, اس کی 2 بڑی سسٹرز ہمارے پاس میٹرک کر کے گئی, ماشاءاللہ بہت باادب ہے. ایک بیٹا ابھی میٹرک کر کے گیا ہے. کبھی سنا ہی نہیں کہ یہ بچے کسی کو جناب اونچی آواز سے بھی کسی کے ساتھ بولے ہوں, کبھی نہیں. اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ان کے والد صاحب کو میں آج تک نہیں ملا, اور بچے ہمارے پاس 10 سال سے پڑھ رہے ہیں. ان کی والدہ, گھر میں اصل میں والدہ ہوتی ہے, والد کا تھوڑا بہت پریشر ہوتا ہے اور اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, پریکٹیکلی ماں نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو ان کی والدہ کا رول ہے یہ. اسی طرح سے یہ بچے اون اور یہ عدم ہے, شروع سے لے کے اگر کنگز اور کوئینز بن رہے ہیں, کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہیں, آپ سب کو اس چیز کا نہیں پتا ہوگا. ان کی مدر ایک نمبر جو ہے نا وہ اس کے لگا چیک کرتی ہیں. جو میں کہتا ہوں نا کہ والدین ہماری آنکھیں ہیں, وہ آنکھیں اس طرح سے بنتی ہیں. ہم یا ٹیچر کوئی فرشتے نہیں ہیں. کلیریکل مسٹیکس بھی جانے میں انجانے میں بھی یہ ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بورڈ کے اندر وہاں پہ بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئی نہیں سنتا, لیکن ہم کم از کم یہ چھوٹے لیول پہ بچے کو ڈسارٹ نہیں ہونے دینا. ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. تو ایک نمبر کا کوئی کسی جگہ پہ کاؤنٹنگ میں آ گیا تو ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہے نا, انہوں نے دیکھ لیا تو وہ باقاعدہ وہ خون پہ ضرورت ہو, آنے کی ضرورت ہو, کسی بھی طرح سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں. اور بچوں کو بھی پتہ ہے ہماری مدر نے یہ ساری ہر چیز کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جہاں پہ وہ فیل کرتے ہیں وہ مدر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی ایک بچہ سبحان یہ دوسری دفعہ ماشاءاللہ ٹھیک بنا, اس کی مدر جب سے یہ بچہ پڑھ رہا ہے ہمارے پاس پری 1 سے لے کے اب دیکھیے, وہ کہتے ہیں اینڈ ہو گیا, اینڈ نہیں ہوتا. END efforts never die. کوششیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, ناکام نہیں ہوتی.
آپ نے ایفرٹ کرتے جانا ہے. یہ پری 1 سے لے کے بچہ اس کی والدہ کوشش کرتی رہی کہ میرا بچہ بھی کنگ اور کوئین بنے. اس کا بڑا دل کرتا ہے. جب ہم چارٹ کھول کے دیکھتے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ ایسی تھی, ایک پوائنٹ ایسا تھا, جہاں پہ وہ بچہ اس کے نمبر کٹ رہے تھے. انکل کو بلائیں گے. اب جو ہے تو ایک جگہ پہ تھا, وہ ہم بتاتے تھے باجی جہاں پہ بچہ بھی جا رہا ہے. انہوں نے ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور وہ بچہ ماشاءاللہ آج دوسری دفعہ کنگ بن گیا. میں سمجھتا ہوں اس بچے کے لیے اور اس کی والدہ کے لیے خصوصی کلیپنگ ہونی چاہیے. انہوں نے سوچا اور وہ ماشاءاللہ اس نے وہ بن گیا. تو میں اس کو ایسے آسان لفظوں میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو بل جمع کروانے کی لائن میں لگ گیا نا, اس کا بل جمع ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ. تو جو لائن میں نہیں لگے گا کچھ بھی نہیں. ہم اپنا ٹارگٹ بنا لیں, اپنی سوچ بنا لیں, انشاءاللہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ انسان الا ما سعى, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور ہم کہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں ملتا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے اللہ کبھی بھی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد. تو جب اس کا وعدہ ہے کہ جس کی آپ کوشش کرو گے, جتنی کوشش کرو اس کے مطابق ملے گا. آپ دیکھیں ایک ہی کلاس کے اندر وہی ٹیچرز ہیں, وہی ماحول ہے, سارا کچھ وہی ہے, اور ایک بچہ جو وہاں پہ 515 نمبر لیتا ہے, ہماری 9th کی بچی لیتی ہے, دوسرا بچہ 505 نمبر لیتا ہے, وہیں پہ بچہ جو ہے نا وہ 1-2 کمپارٹس بھی آتی ہے. تو کیا وہاں پہ کس چیز کا فرق ہے؟ دونوں کی عادات کو دیکھ لیں, کمپیئر کر لیں, پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ فرق ہے. جو ٹاپ کرنے والا بچہ کسی بھی کلاس کے اندر ہو, وہ چھٹیاں بہت کام کرتا ہے, وہ ٹائم پہ آتا ہے, وہ باادب ہے, وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے, اپنا روزانہ کا کام روزانہ کرتا ہے. یہی والی چیزیں ہیں, اور اس کو اپنے کام سے کرتا ہے, دوسروں کے کام سے کرتا نہیں ہے. ادھر یہ بچے ماشاءاللہ وہ کیل صاحب کے بیٹے جناب وہ معید, ایان اور تیسرے کا نام کیا تھا, احمد, یہ 3 بھائی کنگ بنے, 3 بھائی کنگ بنے, اور ایک ان کی بہن ہے 9th کلاس میں, 2 کنگ نہیں بنے. اب 3 کا کنگ بننا, اس میں کس کا کردار ہے؟ یقیناً اس کی والدہ کا کردار ہے. ٹھیک ہے, ان کی ایفرٹس ہیں. ایک دن چھوٹی سی بات انہوں نے صرف فیل کیا اپنے بیٹے کے متعلق, اور فٹافٹ آ گئی, کہتی سر جی مجھے تو ٹینشن لگ گئی ہے کہ یہ بچے کے بارے میں یہ پتہ نہیں, مجھے آپ کو بات بھی بھول گئی. وہ ایسے ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایویں ہی گل ہے, وہ والی بات تھی. اور وہ پھر بھی انہوں نے پین لی, نہیں سر مجھے نہیں اس کی چیز اچھی لگتی, میرے بچے کے اندر کمی کیوں رہ جائے. اور ان کی بیٹی ماشاءاللہ 9th کلاس میں ہے, کسی جگہ ٹیوشن پہ نہیں کرتی, اور کلاس میں 90% نمبر لے کے سیکنڈ ٹرم ایگزام ہوا, وہ فرسٹ ٹائم. ہم کہتے ہیں دوسروں کو بغیر کام نہیں ہوتا, اور وہ کر کے دکھا رہی ہے. اور اس بچی کو اگر کوئی ایکسٹرا سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ 95 پہ جائے گی کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک, چلو اگلی باتیں ہیں. ہمیں بحثیت والدین اور آپ کو خصوصی طور پہ بحثیت والدہ اپنا رول پلے کرنا, اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ نے جہاں پہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا کریں, آنے ہمارے پاس, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے. جہاں پہ آپ کو, اور بچوں کے صرف ایک چیز دیکھ لیں, جہاں پہ ٹیوشن جا رہا ہے اور تو کوشش کریں آپ خود پڑھائیں. 5 کلاس تک بچوں کو ٹیوشن پہ نہ بھیجیں, یہ والدین خود پڑھیں. بے شک وہ 5 تک پڑھے ہوئے ہیں, میٹرک کیا, انڈر میٹرک کیا, 5ویں کلاس تک میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ٹیوشن پہ نہ بھیجیں. آپ خود پڑھائیں, آپ سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے. میرے ایک استاد دنیا سے چلے گئے, وہ کہا کرتے ہیں, کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں ہماری اماں جی وہ گرمیوں میں لائٹ ہوتی کوئی نہیں تھی, کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک دریک ہوتی تھی, وہ دریک کے نیچے سیکنڈ ٹائم ہے نا سارے محلے کے بچوں کو بلا لیتی تھی, اور ہم بھی بیٹھ جاتے تھے نیچے, ٹاٹ اور بوریاں بچھا کے بیٹھتے, ایسے دائرہ بنا لیتے, اور وہ کرسی رات کے درمیان میں بیٹھ جاتی.
اسٹک ہاتھ میں پکڑ لیتی، کہتی چلو پڑھو، سارے پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب یہ صاحب آئے ہیں، اماں جی یہ بتا دیں لفظ، اماں جی تو ان پڑھ ہے، اماں جی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اماں جی کو پتہ ہے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ زیادہ بڑی کلاس میں اور یہ لائق ہے، پتہ چل جاتا ہے، چلا اس کو بتا۔ اچھا وہ آ گیا، اچھا تو اس کے پاس جا، تو بتا اس کو۔ وہ ایسے کرتے 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 ہم پڑھ گئے اور بعد میں جا کے پتہ چلا ہماری اماں جی تو ان پڑھ تھی۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ ماں کبھی اپنے بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ ہم تو بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، اتنا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو غریب ہیں۔ اور کئی غربت نکال دیا، ہم سے زیادہ امیر کون ہے جس کو اللہ پاک نے انسانوں میں پیدا کیا؟ اس سے بڑی امانت کیا ہے؟ پھر دوسری بڑی جناب عمارت، اللہ پاک نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا کیا ہے، ہم اللہ اور اس کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کرنے کے بعد اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی ایفرٹ کریں، اپنی محنت کریں اور بچوں کو اس طرح کی احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں۔ حکمت عملی ایسی اپنائیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت مشکل ہے آج کے دور میں، لیکن پھر بھی مشکل کام ناممکن نہیں ہوتے، ان کے لیے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ تو بحیثیت ماں آپ پلیز، میں یہ کہوں گا، ہماری وہ نیپولین غالباً تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا۔ آج ہمارے دور میں یہ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ، بیٹی کے اوپر ایسے اتنا خرچ کرتے ہیں، بیٹا ہوتا اس کے اوپر خرچ کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ بیٹے نے ہمارے پاس رہنا ہے اور اس کمائی کر کے دے گا، بیٹی کے تو اگلے گھر چلے جانے، اس کے اوپر کیوں آپ محنت کریں؟ پر جب اسی بیٹی کے جانا وہ اللہ پاک اس کو صاحب اولاد کرتا ہے اور وہ ان کی رہنمائی اچھی طرح سے نہیں کر سکتی، ان کی تربیت اچھی طرح سے نہیں کر سکتی، تو پھر اس وقت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو ہے یہ کیوں بگڑ رہے ہیں، یہ نسل کیوں بگڑ رہی ہے۔ اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے، اپنی بیٹیوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اور اچھا سے اچھا ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں، اور حدیث لمبی ہے میں مختصر کر دیتا ہوں، 3 بیٹیاں پھر 2 پہ پھر 1 پہ بات آئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دی اور اس نے اس کی صحیح تربیت کی، اچھی اپنی وقت کے مطابق تعلیم دی اور اچھے خاندانوں میں، اچھے گھروں میں، اس کی اچھے گھروں سے مراد امیر گھر نہیں ہے، اچھے گھر کی تعریف اور ہے، اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کی، تو کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بری آپ نے ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ 3 بیٹیوں والا ہوں اور میری ہر بیٹی اپنے مقدر لے کے آتی ہے، اور جناب وہ کبھی بھی جب کسی بھی کام کے لیے اسٹیپ لیا ہے پریشانی نظر آتی ہے، جیسے ہی وقت گزرتا ہے ہر چیز اپنی روانی پہ آ جاتی ہے اور کوئی مشکلات نہیں ہوتی، پہلے جیسے ہی حالات رہے۔ آپ اپنے بچوں کے اوپر جو جائز ہے ہم خرچ کر دیتے ہیں بچوں کی ٹکی ٹاپی پہ، ان کی لیز پہ، ان کو پاپڑ کھلانے میں، ان کو شمار میں پیزے کھلانے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، وہاں اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، بچوں کی کتابیں اور کاپیاں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیس ٹائم پہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں، بچوں کے یونیفارم جو ہے وہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، بیچارے پھٹے اور پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں، بچوں کا یونیفارم دھونے کے لیے ہمارے پاس سرف اور صابن پہ پیسے نہیں ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ خدارا یہ غربت کی ڈیفینیشن کو ذرا چینج کریں۔ ہم نے اپنی پریارٹیز جو ہیں، ہماری جو ترجیحات ہیں، ان کو صرف مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا بجلی کا بل جمع کروانا زیادہ ضروری ہے یا بچی کے امتحانی فیس ادا کرنا زیادہ ضروری ہے، ہمیں پیزا کھانا، برتھ ڈے منانا زیادہ ضروری ہے یا بچوں کی کتابیں اور کاپیاں اور یونیفارم اور اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جو ضروری ہے ہم نے وہ کرنا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ارجنٹ ہوتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ارجنٹ ہے اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل نہ کرے۔ دنیا میں ہر شخص مسائل کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور ہر شخص مشقت میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، پھر ہمیں مشقت سے ہم ڈرتے کیوں ہیں؟
ہمیں مشقت سے نہیں ڈرنا. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. 2 دفعہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی. تو یہ مشکلات کو اگر ہم نے برداشت کر لیا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، تو ان کا کل، ان کا مستقبل، ان کا آنے والے جو وقت ہے وہ روشن ہے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے خوشیاں اور کامیابیوں کی نوید لے کے آ رہی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری باتیں صرف سننے نہیں، سن کے اس کو جناب وہ اپنی یادداشت کا حصہ بنا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. باتیں اچھی ہوں تو عمل ضرور کیجیے، اگر کسی جگہ پہ غلط ہو تو مجھے ضرور میری رہنمائی ضرور پوچھیں. اللہ پاک ہم سب کا